بابزی وقار یہ بالکل طے ہے، جہاں اہل محبت اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، خلوص اگر شامل حال ہو تو اللہ کی رحمتوں کا رخ خود بخود ادھر ہو جاتا ہے، خود بخود وہ نہ بھی کہیں، کیونکہ یہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا مبارک عمل ہے، گناہگار بھی کرے، بدکار بھی کرے، خطا کار بھی کرے، گناہوں میں ڈوبا ہوا بھی کرے، بس پیار سے کرے، دل سے کرے، خلوص و محبت سے کرے، اللہ اس کے اعمال نہیں دیکھے گا، اس کے لبوں پہ سجا ہوا اپنے حبیب کا ذکر دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور یہ بات بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب خلوص و محبت کے ساتھ اہل ایمان اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سجاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی ضرور کرم فرماتا ہے، اور نبیوں کے سردار بھی کرم فرماتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو پوچھ لو حضرت حلیمہ سعدیہ سے، جب میرے آقا کرم فرماتے ہیں تو پھر اوقات نہیں دیکھتے، کچھ کہہ رہا ہوں غور کرنا، جب حضور کرم فرماتے ہیں تو مانگنے والے کی اوقات نہیں دیکھتے، بلکہ اپنی ذات کے مطابق کرم فرما دیتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو پوچھو حضرت سیدنا بلال کو، بولو گے سبحان اللہ؟ یہ سر جو جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے کہ سر اٹھائیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوری توجہ سے، تاکہ پتہ چلے میں کچھ سمجھا رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ جب میرے آقا کرم فرماتے ہیں تو اپنی ذات کے مطابق فرماتے ہیں۔ پوچھیں حضرت سیدنا بلال سے کہ جب میرے آقا نے حضرت بلال پر کرم فرمایا ہے تو حضرت عمر جیسے صحابی کی زبان پر یہ لفظ آیا ہے، سیدنا بلال۔ لوگوں، بلال اب کسی غلام کا نام نہیں ہے، بلال تو عمر کے سردار کا نام ہے۔ میرے آقا جب کرم فرماتے ہیں تو اپنی ذات کے مطابق کرم فرماتے ہیں۔ آئیے احباب، گفتگو شروع کر رہا ہوں، اور شروع اعلیٰ حضرت کے ایک شعر سے، بلکہ چند شعروں سے کروں گا۔ امام فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فیض ہے یا شاہ تسنیم نرالا تیرا، کہ آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ قانون یہ ہے، جسے پیاس لگتی ہے دریا کے پاس وہ جاتا ہے، دریا کبھی بھی نہیں آتا۔ لیکن امام یہ فرما رہے ہیں، بس تمہارا کام ان سے وفادار رہنا ہے، پھر تمہیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کا دریائے کرم تمہیں خود تلاش کرے گا۔ آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ اور پھر میرے امام فرماتے ہیں، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان۔ سمجھا دوں کچھ، خان کہتے ہیں دسترخوان کو، کسی کی سخاوت کا پتہ اس کے دسترخوان سے چلتا ہے، اس کے اندر کیا ہے یہ پتہ اس کے دسترخوان سے چلتا ہے۔ جو کمینہ ہو، جو بخیل ہو، اس کے گھر تو آتا بھی کوئی نہیں۔ مہمانوں سے پتہ چلتا ہے کتنا سخی ہے، کتنا لجپال ہے۔ یہ دو نشانیاں ہیں کسی کی سخاوت کو چیک کرنے کی، یا اس کے دسترخوان کو دیکھو یا اس کے گھر آنے والے مہمان کو دیکھو۔ امام فرماتے ہیں یہ زمین بھی میرے نبی کا دسترخوان ہے۔ مسکرا کے سبحان اللہ چاہوں گا۔ یہ ساری زمین میرے نبی کا دسترخوان ہے، یہ سارا آسمان میرے نبی کا دسترخوان ہے، یہ جن و انسان سب میرے نبی کے مہمان ہیں۔ اور صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا،
امام فرماتے ہیں یہ گھر کس کا ہے جس کا اتنا بڑا دسترخوان ہے؟ یہ گھر کس کا ہے جس کا اتنا زمانہ مہمان ہے؟ فرمایا یہ سخی کوئی اور نہیں، مدینے کا تاجدار ہے۔